اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یہ سورہ مائدہ ہے اور مدنی سورت ہے، 120 آیات اور 16 رکوع ہے۔ التحقیق کا نزول نمبر 112 ہے، اور بس اس کے بعد ایک چھوٹی سی سورت ایک آدھ نازل تو قرآن مکمل ہے۔ اس سورت میں بیان ہے حل و حرمت کا، توضیح الحلال والحرام، کیونکہ سورت بقرہ میں اس بات کی وضاحت ہو گئی تھی کہ ان پر میتہ اور خنزیر اور دم اور محل بھی لغیر اللہ حرام ہے، اور سورت آل عمران میں اس کے مرتکبین بتائے ہیں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ سورۃ النساء میں انعام یافتگان ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ 4 طبقات اللہ کے متقرب اور متقدس عباد کے ذکر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب اور تقدس حلال کو حلال جاننے اور حرام کو حرام جاننے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المائدۃ من آخر القرآن تنزیلا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آخر سورۃ نزلت کذا فی الروح۔ تفصیلی بڑی صورتوں میں سے آخری صورت یہ ہے، اور چھوٹی صورتوں میں صورت نصر ہے، اور آخری آیت جس کے بعد وہی نہیں ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے 6 دن بعد وصال اور ارتحال فخر مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکا ہے۔ سورہ آل عمران کے اخیر میں جو تھا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، یہ 4 مقامات اصل میں انعام یافتگان کے لیے تھے، اور ان کے حصول کرنے والے جن کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی یہ نعمت برستی ہے، وہ وہی انعام یافتگان ہے جو اصناف 4 کے انعمت علیہم۔ یہود پر غضب کیوں ہوا؟ حلال کو حلال حرام کو حرام نہیں سمجھتے تھے۔ قرآن نے ان کی شکایت کی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے ہو۔ یہی تو رسوائی دنیا و آخرت کی وجہ ہے۔ یہی حال عیسائیوں کا تھا، اور انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ مسیح کے مشن کو متاثر کیا۔ حضرت نے کہا تھا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، میں تمہیں تحلیل و تحریم سمجھانے آیا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، لیکن اس کے باوجود وہ سر چڑھے اور منحرف ہو گئے۔
تو صورت مائدہ میں اب ان کی سزا آ رہی ہے، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، کہ خدا نے انہی کو بندر، خنزیر اور بت پرست بنا لیے۔ بہرحال صورت نساء کے ساتھ یہ ربط ہمارا 33 سال کا پہلا ربط ہے، اور یہ سب سے واضح ہے کہ 33 سال فکر مند رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ اس نشست کی برکت سے یہ ایک نیا قسم کا ربط القاء فرمایا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ انسان پر جب عبدیت اور بشریت کا اثر غالب آ جائے وہ خدا کو ناراض کرتا ہے، جس کے مرتکب یہود تھے بقرہ میں اور نصارہ تھے آل عمران میں، اور جن سے محفوظ مومنون انعام یافتگان تھے سورۃ النساء میں۔ نجران کے لوگوں نے جب حضرت سے بار بار سنا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو رسول اور عبد اور بشر کہتے ہیں، تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ شاید توہین کرتے، جیسے ہمارے زمانے کے اہل بدعت کو جب آپ کہے کہ پیغمبر بندے ہیں اور بشر ہے، اوہ کیا کہہ دیا آپ نے۔ تو اللہ نے سورت کے اخیر میں کہا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ کے دین کے بارے میں صحیح بات کیا کرو۔ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور بیت بھی چھوڑو، یہ تین خداؤں کا کہنا جو تم نے شروع کیا ہے اس کفر بواق سے پھیٹو۔ انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ، اسی میں بچو گے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے، سبحانہ اس کی ذات پاک ہے، ان یکون لہ ولد کہ اس کی اولاد ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، آر نہیں سمجھیں گے عیسیٰ ابن مریم کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور نہ اللہ کے نیک فرشتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عبادتہ، اور جو عبادت کو اور عبدیت کو آر سمجھے، وَيَسْتَكْبِرْ تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اللہ کے ہاں یہ اکٹھے ہوں گے، انہیں سزائے عظیم دے گا۔ آگے اس پر ایمان رکھنے والے ایمان والے اور اس سے منحرف ہونے والے دونوں کو سزا سنائی، اور پھر قرآن کے اعجاز کا ذکر کیا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگوں بہت بڑی دلیل رب نے بھیجی ہے، اور وہ یہ نور ہے جس کو ہم نے اتارا ہے۔ یا واضح کہہ دیا کہ نور سے مراد قرآن ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ۔ کلالے کا مسئلہ وہاں بھی شروع ہوا تھا صورت نساء کے دوسرے رکوع میں، اور یہاں اس کی تکمیل ہو گئی۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا نِسَاء، یہ واحد صورت کلالہ کی جس میں مرد اور زن کا حصہ برابر ہے۔ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کو دوہرا اور لڑکی کو اکھیرا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ بیان فرماتے ہیں کہ بہک نہ جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، ایک ایسا بیان جو بہکنے سے اور گمراہی سے بچائے، اس بیان پر مشتمل سورۃ مائدہ ہے۔ مائدہ حقیقت میں ایک مختصر دسترخوان ہوتا ہے، اس کو مأدبہ کہتے ہیں، اور ایک یہ کہ جس پر رنگ برنگ الوان اطعمہ ہو، اس کو مائدہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس میں 42 خطابات ہے، خاص اور عام اور اخص الخاص،
اور اس میں تقریباً تحریم اور تحلیل کے زبردست قاعدے ہیں۔ اس میں نماز اور طہارت کا مسئلہ ہے، اس میں شکار کا مسئلہ ہے، اس میں اہل کتاب کے ساتھ مناکحت کا مسئلہ ہے، اس میں شکار کے حلال اور حرام ہونے کے وجوہات ہے، اس میں محاربہ کی سزائیں ہیں، اس میں توسل کا تذکرہ ہے، اور قتل عمد کی سخت ترین سزا اور اول تاریخ ذکر ہوئی ہے۔ سورت کے اخیر میں عیسیٰ ابن مریم کے معجزات ہیں، بتانے کے لیے کہ یہ رسول ان کے سچے وارث ہے، اور جو مدعیان ہیں نصرانیت کے وہ سرے سے عیسیٰ مسیح کے اول درجے کے برخلاف ہیں۔ مائدہ، کیونکہ ان لوگوں نے آگے کر مانگا تھا کہ ہمیں پکی پکائی روٹی آ جائے، تو منع کیا کہ چیزیں مت مانگے، لیکن جب مانگ لی تو کچھ شرطیں تھی کہ اپنے پرائے صحیح معذور سب کھائے۔ انہوں نے اس میں فرق کیا کہ یہ معذور جو ہے یہ قہر زدہ ہے، لہذا یہ خدا کا مہمان نہیں ہو سکتا، اس کو اٹھا لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ خود اللہ فرماتے ہیں مَا لَمْ يُعَذِّبْهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، ایسی سزا میں نے کائنات میں کسی کو نہیں دی۔ درست بات یہ کہ اس کے پاداش میں یہ خنزیر بنا دیا جائے، اور یوم السبت میں جو زیادتی کی تھی وہ بندر بنائے گئے۔ عرب چونکہ مہمان نواز قوم ہے، اس لیے ان کے یہاں دعوت کی بہت قسمیں ہیں۔ ثعلبی نے فقہ اللغہ میں 22-23 قسمیں نقل کی۔ اگر بچے پیدا ہو جائے تو لوگ آتے ہیں کہ وہ مبارک ہوئے مبارک، تو اس وقت بھی کہتے ہیں بیٹھ جاؤ کھانا کھا کے جاؤ، اس کو خرس کہتے ہیں، خرس۔ جب اس کا 7واں دن ہو، عقیقہ ہو، لڑکے کے 2 بکرے لڑکی کا 1، تو پھر کھانا تیار ہے بھائی کھانا کھاؤ۔ جب یہ جوان ہو جائے، شادی ہو جائے تو ولیمہ ہوگا۔ ایک آدمی بیماری سے اٹھا ہے اور آپ کے دوست آپ کے پاس آیا، آپ نے کہا آپ نے بیماری میں بہت پرہیز کیا ہے، لہذا آپ کے لیے کھانا تیار کر رہا ہوں، کیا کیا پکاؤں؟ اس نے کہا لوکی، تورائی، پتلا شوربہ اور گھر کی چپاتی۔ اس دعوت کو کہتے ہیں تقیہ، بعض چیزوں سے بچنا ہوتا ہے۔ ایک آدمی سفر پر رہے اور بہت دنوں بعد آئے، جیسے حمید بنیر میں پس گیا، اکبر گلگت میں پس گیا، اور اللہ جانے کون کہاں پسا۔ تو جب یہ آ جائیں گے تو جو زیادہ مہمان نواز ہوگا وہ اس کو کہے گا کہ آپ نے اس وقت بہت تکلیف گزاری، میرے ساتھ کھانا کھائے، اور بڑا اچھا اور بہترین کھانا تیار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نقیہ، نہ ہوا کھانا۔ اب بچے کے جو ختنے ہوتے ہیں اس میں بھی اختلاف ہے کہ دعوت ہے یا نہیں۔ عام طور پر علماء بن میں مشہور ہے کہ دعوت نہیں ہے، اشتہار و دعوت منع ہے، لیکن الگ تحقیق یہ عورت کے ختنے کا منع ہے، مرد کے ختان کی سنت ہے۔ اور اس پر ہم نے الاحسن میں ایک مضمون بھی شائع کیا ہے، علماء کو دعوت فکر دی ہے کہ آپ اس کا جواب لکھیں۔ اس کو عزیرہ کہتے ہیں۔ اور پھر جب کسی کا نیا گھر بن جائے، وہ دعوت کرتا ہے دوستوں کی، اس کو وکیرہ کہتے ہیں۔ اور پھر کسی کے ہاں میت ہو جائے، حدیث میں ہے ان کے لیے کھانا پکا کے بھیجو، وہ موت سے مشغول ہے، اس کو ودیعہ کہتے ہیں، ودیعہ کے ساتھ۔ ایک آدمی نے مجھے کہا آپ کو بہت یاد ہے، مجھے یاد نہیں، آپ نے خالی کھایا ہے نا، کھلایا نہیں ہے۔ کھلانے کے عادی ہوتے تو آپ کو سب تفصیل 22-23 یاد ہوتے ہیں۔
اچانک ایک شخص آیا، آپ نے روک لیا کہ کھانا کھا کے جانا، اس کو کہتے ہیں دعوت، اور آپ نے اس کو پیغام بھیجا کہ میرے ساتھ رات کا کھانا کھائے، اس کو کہتے ہیں تحفہ، اور آپ نے اس کو بھی بلایا اور اس کے ہمدردوں کو بھی کہ بھائی مولانا صاحب آ رہے ہیں تو منصور بھائی، مزمل، جنید نوام، کسال زمانہ، یہ بھی ساتھ ہو، تو اس کو کہتے ہیں ضیافت۔ تو چونکہ صورت مائدہ کے اندر تحلیل اور تحریم کے قواعد بہت زیادہ ہے، اللہ نے سورت کا نام مائدہ رکھا ہے، دسترخوان۔ ویسے بھی گزشتہ سورت النساء ہے، دسترخوان بچانا عورتیں بڑی اچھی جانتی ہے، کیونکہ عورتوں کی جو نزاکت ہے اور جو ماشاءاللہ دل ربائی ہے، وہ ان چیزوں کا تقاضا کرتی ہے کہ صاف ستھرا دسترخوان ہو، سجے ہوئے برتن ہو۔ تو سورۃ النساء کے بعد سورۃ المائدہ، اور اس کے مضامین کا ایک خلاصہ سا بھی سنا دیتے، آسانی ہو جائے گی۔ اس میں ایفائے عہد ہے، وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، اور اس میں تحلیل و تحریم اور حیوانات کے اقسام ہیں، اور اس میں شکار کی تفصیل ہے اور اہل کتاب کے ذبیح ہے اور ان کے ساتھ کھانا کھانے کے مسئلے ہیں۔ اس طرح اہل کتاب کے ساتھ نکاح کا مسئلہ بھی ہے، غسل و طہارت وغیرہ اور شہادات اور امانات اور خیانات کی بھی تفصیل ہے۔ نصارہ کے منکرات ہے، بنی اسرائیل کی بعض تحریفات ہے۔ قطاع طریق کی سزائیں ہیں اور سرقہ چوری کا حکم ہے، اور اہل کتاب کی مذمت ہے، اور زخموں کے تاوان، قصاص فی الجراحات جسے کہتے ہیں، اور یہود و نصارہ سے موالات سے ممانعت ہے، مرتدین کا رد ہے، جہاد کے فضائل ہے، ولایت الہیہ، ولایت رسول و مومنین کی منقبت ہے، اور یہود و نصارہ کی مذمت ہے۔ قسم کی قسمیں ہیں، خاص کر منعقدہ جس پر کفارہ لازم ہوتا ہے، اس کی تفصیل بھی صورت۔ حالت احرام میں کون کون سے شکار ناجائز ہے، بحر اور بر کے شکار کی تفصیل ہے۔ قیامت کے دن کا تذکرہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا بحضور الہی قوموں کا شکوہ ہے۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ باقی مسئلہ توسل ہے، اس پہ ہمارا کام زیادہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان پورا کرو۔ عقود عقد کی جمع ہے، جیسے عقد نکاح ہے، عقد بے ہے۔ علماء دین کہتے ہیں دو آدمیوں کے درمیان جو ہو وہ وعد ہے، کئی لوگوں کے درمیان ہو وہ عہد ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور جو ان سے بڑھ کر ہو وہ عقود ہے یا میثاق ہے۔ تمہارے لیے جانور حلال ہے، ہاں جس کی تفصیل ہم کریں گے وہ حرام ہے، آگے تفصیل آ رہی ہے۔ حالت احرام میں کوئی شکار نہیں کر سکتے، اور اے ایمان والو خدا کے دین کی بے ادبی کبھی بھی جائز مت سمجھو، اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر مجبور نہ کرے کہ آپ انصاف نہ کرے
لوگوں کو بیت اللہ سے روکے. ہمیشہ نیکی کے کام، تقوی، اس میں ایک دوسرے کے ساتھی رہو، گناہ اور عدوان سے بچو. حرمت علیکم المیتۃ، حرام کی گئی تم پر مردار، حقیقی اور حکمی دونوں، والدم، اور خون بہتا ہوا، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، لیکن علماء کہتے ہیں بجمیع اجزائہ، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جو نامزد کیا گیا اللہ کے سوا اور کسی نام. والمنخنقہ، اور وہ جانور جس کا گلا گڑ جائے، اختناق کے معنی ہے گلے میں رسی یا کوئی چیز پھنس گئی، مر گئی اور ذبح نہیں ہوئی. والموقوذہ، اور جس کو ڈنڈا مارا گیا. والمتردیہ، اور اوپر سے نیچے گرا. والنتیہہ، دوسرے جانور نے سینگ مارا. وما اکل السبع، اور جس کو چیرا پھاڑا درندے نے. یہ سب جو اسی طرح مر گئے حلال ہونے کے باوجود مردار ہے. الا ما زکیتم، مگر وہ جو تم نے حلال کیا. یہاں زکا یزکی کے معنی ذبح کے معنی میں ہے. اب عجیب بات ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ الا ما زکیتم کی استثناء سب کی طرف راجع. تو اہل بدعت کہتے ہیں کہ وما اہل لغیر اللہ بھی طرف بھی راجع ہے، کہ اگرچہ ہم نے ایک مینڈا، بکرا، بابا و زیارت کا رکھا ہے، ان کے نام موسوم ہے، لیکن بوقت ذبح ہم بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کرتے ہیں تو یہ جائز ہے. یہ کہنا ان کا صحیح نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ مضمون تو ما اہل بہ اللہ سے نہیں ہے شروع. والدم ولحم الخنزیر، والمیتا، میتا، دم، خنزیر، پھر ہے وما اہل بہ لغیر اللہ. تو یہاں جو چار چیزیں ذکر ہوئی، منخنقہ 1، موقوذہ 2، متردیہ 3، نتیحہ 4 اور معقول السبع 5، یہ مراد ہے کہ ان سب کو راجع ہے. الاستثناء راجع الی کلہ. اس کی دلیل یہ کہ سورۃ بقرہ کے اندر منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نتیحہ نہیں ہے، تو وہاں استثناء بھی نہیں ہے. اور سورۃ انعام میں بھی یہ منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نتیحہ نہیں ہے، وما اکل السبع بھی نہیں ہے، تو استثناء بھی نہیں ہے. اور سورۃ نحل کے اندر بھی یہ چاروں تعبیدی تحریم آئے ہیں، لیکن وہاں پر بھی یہ مستثنیات موجود نہیں ہے، تو استثناء بھی نہیں ہے. تو پتہ چل گیا کہ الا ما زکیتم کا تعلق اس جانور سے ہے جو گلا گھٹ کے مرا اور ذبح نہ ہوا، ڈنڈا کھا کے مرا، ذبح نہ ہوا، اوپر سے نیچے گرا، ذبح نہ ہوا، جانور نے سینگ مارا، ذبح نہ ہوا، درندے نے چیرا پھاڑا، ذبح نہ ہوا. الا ما زکیتم. وما ذبح علی النصب، اور وہ جو ذبح کیے جاتے ہیں آستانوں پر. بزرگان دین کے آستانوں پر ذبح ہوتے ہیں نا، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس ولی اور اس صاحب قبر کا تقرب شامل ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرو تیروں سے. ازلام ظلم کی جمع ہے، تیر. بعضوں پہ لکھا ہوتا ہے افعل، بعض پہ لکھا ہوتا ہے لا تفعل، ھذا حسن ھذا قبیح، اپنی طرف سے ایسے ایسا کر کے اس کو نکالتے تھے. علماء نے ایسے لڑ وغیرہ اور قسمت پوڑی نکالنے کی حرمت بتائی ہے. ذالکم فسق، یہ بدترین کام ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج مایوس ہو گئے کافر تمہارے دین سے. فلا تخشوہم واخشون، پس مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج سے مکمل کیا میں نے تمہارا دین. واتممت علیکم نعمتی، اور پورے کیے تم پر احسانات. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور چنا تمہارے لیے اسلام دین.
دین کے لیے اکمال کہا اور نعمتوں کے لیے اتمام کہا. فرق اکمال اور اتمام کا یا تو ابو سعود نے کیا ہے اپنی تفسیر میں، یا آستانہ کے بہت بڑے خطیب تھے اور فصیح بلیغ امام رازی سے زیادہ ہے، کم نہیں ہے. قرآن کریم کے علوم مستطرہ اللہ نے ان پر واضح کیے. اور حافظ ابن قیم نے بدائع الفوائد کے اندر بھی اکمال و اتمام کا کچھ فرق بیان فرمایا ہے. تحلیل اور تحریم جب صحیح طرح بیان ہو اس کو دین کامل کہتے ہیں. میں نے تبلیغی بزرگوں سے کہا کہ 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے، لیکن یہ تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ سنت کیا ہے، کتنی سنتیں ہیں سونے کی، کتنی ہے جاگنے کی. تو مسئلے مسائل تو بیان ہونا چاہیے. اگر آپ کے مزاج میں نہیں ہے تو ہم جیسے اپنے خادموں اور غلاموں کو آرڈر دیں، 1 گھنٹہ ہم بیان کر لیں گے. علماء دین فرماتے ہیں کہ اصل دین مسائل کا نام ہے. جب تک مسائل بیان نہ ہو انسان نہیں بنے گی. تو ایک آدمی بہت کچھ کرے لیکن آپ کو آخر میں پتہ چل جائے کہ مسئلہ صحیح نہیں ہے. ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ تھے، 74 سال کی عمر میں تبلیغیوں نے اس کو مجبور کر کے شادی کرائی کہ تیری شفاعت نہیں ہوگی. میں جب گیا مسجد میں گپ شپ لگ رہی تھی، میں نے کہا یہ موقع شادی کا تھا، یہ تو مکروہ وقت ہے. جی ویدہ امیر سے اب ناس سے میدہ رسا امیر دے دا جاہلان و امیر میں نکاح اوقات تھی. جب اوسان کمزور ہو جائے، جسمانی توانائی جواب دے تو پھر نکاح نہ کرنا بہتر ہے. اور ایک مسئلہ تھوڑی ہے، سینکڑوں مسائل ہیں جس میں یہ غریب مبتلا رہتے ہیں. اب ان کے چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں جب بھی دعا کریں گے تو وہ یہی کہیں گے نا اللہم صلی علی محمد. تو وہ تو یہی سمجھے کہ بہت بڑا ثواب ہے. پیغمبر نے کہا نہیں، پہلے حمد و ثنا خدا کرو پھر درود پڑھو. تو جو ترتیب نبی نے بتائی ہے اس کے خلاف تو نہیں ہونا چاہیے. مولوی صاحبان سمجھ گئے؟ خدا کرے کہ پورا جہان سمجھ لے. فمن اضطر فی مخمصۃ، جو مجبور ہوا بھوک کے مارے، غیر متجانف لإثم، بڑھ نہیں رہا ہے گناہ کے لیے، ایسے پریشان حال کہ اس کو ان مردار چیزوں کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں مل رہی ہے. فإن اللہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. ہم نے اس آیت پر بقرہ کے اندر بے حد تفصیل کی ہے اور ہم نے کہا کہ ان آیات کے پیش نظر اس زمانے میں دینی تقریر اور درس کے تحفظ کے لیے اگر تقریر کرنے والے اور درس دینے والے کی شباہت بھی نظر آ جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور اس کے فوائد نقصانات سے زیادہ ہے. یسألونک ماذا احل لہم، کہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا حلال ہے ان کے لیے. قل احل لکم الطیبات، آپ فرمائیے صاف ستھری چیزیں حلال ہے. بھئی روٹی ہے لیکن مکھیوں سے بری ہوئے تو نہیں کھا سکتے. سالن لیکن مچھروں سے لبریز ہے تو طیب نہیں رہا نا. وما علمتم من الجوارح، اور وہ جو تم سکھاتے ہو چیرنے پھاڑنے والوں کو، مکلبین، ان کو بھیجتے ہوئے، جو شکاری خواہ وہ باز ہو یا وہ شکرا ہو یا کتا ہو، اس کو آپ شکار سکھائیں گے. تعلمونہن، ان کو تعلیم دو گے. مما علمکم اللہ، وہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا. فکلوا مما امسکنا علیکم، پس کھاؤ جو وہ روک لے تمہارے لیے. واذکروا اسم اللہ علیہ، اور بھیجتے ہوئے
یا تیر مارتے ہوئے یا بندوق چلاتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب۔ ایک مسئلہ تو شکار کا ہے، علماء دین کہتے ہیں کہ شکرے کو یا باز کو یا باتور کو جب کہہ دیا جائے کہ واپس ہو جاؤ تو وہ واپس ہو جائے گا، اور وہ پکڑے گا لیکن خود کھائے گا نہیں۔ اگر پکڑنے میں اس کے ساتھ مزاحمت ہوئی اور ہو گیا شکار تو وہ بالاتفاق جائز ہے، بلکہ وہ حلال کے اچھی قسم ہے۔ ظاہر بات ہے تعلیم کی برکت سے اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی کہ شکار کرتا ہے، اور وہ شکار پھر وہ مالک کے لیے رکھتا ہے۔ تو میں بعض مولویوں کو کہتا ہوں کہ تم مدرسے کے لیے چندہ کرتے ہو پھر خود کھاتے ہو، تو تم اس کتے کے برابر بھی نہیں ہو۔ تمہیں اس شکاری کتے سے شرم و حیا کرنا چاہیے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ یہ نہیں کہ سب ایسے ہے، سب ایسے ہوتا تو نہ دنیا میں مسجد ہوتی نہ مدرسہ، نہ علم ہوتا نہ عالم، نہ اللہ پاک نے پاک نفوس بہت پیدا کیے، لیکن بہرحال بے احتیاطیاں بھی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور ہمارے علماء دین بیان کرتے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے، اس کو ذرا غور سے سن لے ہمارے حضرات جو موجودین ہے یا نیٹ کے ذریعے کائنات کے چپے چپے میں سن رہے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا بندوق سے یا پستول سے یا کلاشنکوف سے یا کالاکوف سے جو جانور مارا جائے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، تو یہ شکار صحیح ہے؟ نہیں۔ عام طور پر بزرگان دین کی اس جگہ جو تفصیلات ہے، معارف القرآن میں مولانا مفتی عمر شفیع صاحب، معارف القرآن میں مولانا ادریس صاحب اور دیگر اکابر اور ہمارے بزرگوں کی وہ تقریباً عدم جواز معلوم ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس جانور کا ملنا اور پھر ہمارا ذبح کرنا ضروری ہے۔ اس عاجز اور فقیر کو شروع دن سے اس سے اختلاف رہا ہے کہ بلوچستان کے پہاڑ کی چوٹی پر آپ ایک بکرا نیچے سے مارتے اور وہ 200 لڑکیاں کھا کے نیچے آتا ہے، تو اس کے اندر سانس جو ہے، روح، وہ کسی ربڑ کی بنی ہوئی ہے کیا کہ وہ نکلے گی نہیں؟ جب آپ نے بندوق مارا یا پستول مارا یا تیر پھینکا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہے، اس کے بعد وہ تمہیں مل گیا زندہ، تو شکار افضل ہے ذبح کرنا، نہ ملا تو بسم اللہ اکبر کی وجہ سے وہ حلال اور طیب ہے۔ اصل میں ایک مسئلہ پیش آیا تھا، اور وہ تھا مصر جامعہ ازہر میں ایک عالم گزرے ہیں شیخ رشید علی رضا، ان کے استاذ تھے مفتی محمد عبدہو، اور ان کے استاذ تھے جمال الدین افغانی۔ یہ جمال الدین افغانی اپنے صلاحیت اور علوم میں تو محیر العقول تھا، بڑی سی بڑی مشکل زبان وہ چند گھنٹوں میں سیکھ لیتا تھا، اور پھر اس میں تقریر نہیں اشعار بھی کہتا تھا۔ کئی ملکوں کا اس نے دورہ کیا، کلکتے سے دارالعلوم دیوبند تار دیا کہ میں انسانیت کے مسئلے پر آنا چاہتا ہوں، وہاں کے مفتی حبیب الرحمن اور مولانا حافظ محمد احمد نے فوراً منع کر دیا کہ آنے کی ضرورت ہے، حالانکہ اس وقت ان کا ایک ورق بھی شائع نہیں ہوا تھا۔ مختلف ملکوں میں اس نے سفر کیے، اور عجیب بات ہے کہ جس ملک کا سفر کیا اس کے بادشاہ کو قتل کرا دیتے تھے اختیارات کنٹرول کرنے کے لیے۔ آخر میں وہ ترکیہ گیا، اور سلطان عبدالحمید خان کا زمانہ تھا، اس نے مولانا نور الہدیٰ جو شیخ الاسلام تھے ان کو ساتھ بٹھایا کہ ذرا دیکھ لو یہ کیا چیز ہے۔ مولانا نور الہدیٰ نے 2-3 ہفتے ان کے ساتھ گزارے، اور اس کے بعد سلطان کو یہ
حکم سنایا کہ آج تک جتنے علماء امت ہوئے ہیں ایسا کوئی عالم نہیں ہوا ہوگا، لیکن اس 1400 سال نہیں، اس سے پہلے کے زمانے میں بھی جتنے کافر ہوئے ہیں اس سے بڑا کافر دنیا میں نہیں۔ سلطان نے کہا بہت اچھا۔ اس نے کہا میں جنیوا جا رہا ہوں دانتوں کے لیے۔ آپ نے کہا جنیوا کے ڈاکٹر آ جائیں گے۔ اس نے کہا میں فلاں ملک جا رہا ہوں، نہیں جا سکتے، آپ کا شر اور خباثت مزید پھیلنے نہیں دوں گا۔ سلطان کا احسان ہے، وہی رہا وہی مرا۔ اس جمال الدین افغانی نے شیخ الازہر کے عہدے پر فائز ہو کر مفتی محمد عبدہو کو تیار کیا۔ مفتی محمد عبدہو نے شیخ رشید علی رضا کو تیار کیا۔ شیخ رشید علی رضا کا وہی دماغ ہے، وہی پیغام ہے جو مفتی محمد عبدہو کا ہے یا جمال الدین افغانی کا ہے، لیکن خوش قسمتی یہ تھی کہ اس نے ہندوستان کا سفر کیا، اور ہندوستان کے سفر میں اس نے بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی، اور اخیر میں وہ مجبور کیے گئے کہ کسی طرح امام الاثر محدث کبیر فقیہ علی الاطلاق آیت من آیات اللہ الذی ينظر نظیرہ فی ساعۃ الاطلاع فی الاحادیث والاسانید والآثار، مولانا انور شاہ صاحب کے درس میں بیٹھ گئے۔ ظاہر عرب و عجم کا بہت بڑا علامہ تھا، کئی کتابوں کا مصنف تھا، تفسیر المنار کا مصنف تھا۔ درس میں بیٹھنے کے بعد ان کی مناسبت سے حضرت اقدس شاہ صاحب نے عربی میں درس دیا۔ ان کو کچھ سوال جواب کا بھی موقع آیا، حضرت نے بڑے بسط اور شرح صدر سے جوابات دیے۔ تقریباً پورا دن گزرا، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں ہفتہ 10 دن اس طرح رہا۔ صرف شاہ صاحب ہی پڑھاتے رہے اور اس کی باتیں سن کے جوابات دیتے رہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب مجھے اظہار رائے کروں گا، تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ان کے رخصتی کا ٹی پارٹی تیار ہو گئی۔ اس وقت اس نے کہا کہ میں نے عرب و عجم کے سفر کیے، میں نے بحر و بر کے علماء دیکھے، میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ اس امت میں انور شاہ جیسے عالم نہیں گزرا ہے۔ اگر میں مولانا انور شاہ سے ملے بغیر چلا جاتا تو میں نامراد واپس ہو جاتا، اور یہ موجود ہے سارا، المنار میں بھی شائع ہوا ہے، دارالعلوم دیوبند القاسم میں بھی، الفرقان میں بھی۔ ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک اور فقی تناظر کی حقانیت بھی شاہ صاحب کی جواب دہی سے واضح ہے، لیکن میں دھڑک کہتا ہوں کہ حضرت مولانا انور شاہ سے فقی استدلال اور اجتہاد میں، مدارک میں، مواتن فقہ میں ائمہ سے فائق ہے۔ یہ کہہ نہیں تھا کہ شاہ صاحب اٹھے اور لاؤڈ اسپیکر ہاتھ میں لیا، فرمایا اور باتیں تو ہوگی لیکن یہ بات غلط ہے، بعد میں آنے والا کوئی بھی امام محمد امام ابو یوسف تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے کہ ابو حنیفہ و مالک تک پہنچے۔ لاؤڈ اسپیکر پر اس کو دے دیا کہ بتاؤ، ایسے انصاف کے علماء تھے۔ یہ مفتی محمد عبدہو چونکہ جمال الدین افغانی کے شاگرد تھے، اور جمال الدین افغانی میں کئی رنگ تھے، ان کے کچھ خطوط پکڑے گئے، اور ان خطوط میں انہوں نے اسٹالن کو، لینن کو لکھا ہے کہ آپ میرے کرتے اور داڑھی اور پگڑی سے خفا ہے، اگر یہ نہ اختیار کروں تو اسلام کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ اسلام کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے میرا۔ یہ خطوط آن ریکارڈ موجود ہے اب بھی۔ آج کل جمال الدین افغانی تحقیق کے تناظر میں 5 جلد مصر سے شائع ہے، اس میں یہ خطوط شائع ہے۔ اس جمال الدین افغانی نے اور پھر اس کے شاگرد
مفتی محمد عبدہو نے، کیونکہ رشید رضا علی مصری تو بچ گیا دارالعلوم دیوبند اور شاہ صاحب سے مل جل کے بعد، کچھ مسائل میں انہوں نے توسع کی ہے. جیسے ان کا یہ خیال تھا کہ اس وقت بینکوں کا جو نظام ہے یہ نظام ہی خرید و فروخت اور بیع کا ہے، لہذا بینک جس طرح بھی چل رہے ہیں وہ جائز ہے. ہمارے زمانے کے جو یہ کذابین نے اور مکارین نے نام نہاد اسلامی بینک بنایا، یہ اسی کا شاخسانہ ہے جس کو کل پاکستان کے علماء و فقہاء نے رد دیا. اسی طرح ان کا یہ حال تھا کہ سینما اور تھیٹرز اور ڈرامے اور اس قسم کی چیزیں اسلام کی اشاعت کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. سینکڑوں ان کے غلط مسئلے تھے. ان میں ایک مسئلہ ان کا یہ بھی تھا کہ بم کے ذریعے یا پستول کے ذریعے یا تیر و کمان کے ذریعے جو شکار ہو جائے وہ آپ کو زندہ ملے یا نہ ملے، بوقت گولی مارتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کے شکار حلال ہے. تو چونکہ مفتی محمد عبدہو بوجہ تلمذ ان جمال الدین افغانی بہت سارے خطرناک مسائل کا مرتکب تھا، جس کا رد زاہد الکوثری نے، شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری نے اور شیخ زرقاء وغیرہ نے تفصیل کے ساتھ فرمائی ہے. ان غلط مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا، لیکن افسوس کہ یہ مسئلہ ان کا صحیح تھا. یہ ایک مسئلہ جو ہمارے بزرگوں نے یہ خیال کیا کہ چونکہ مفتی محمد عبدہو جلال الدین افغانی سے متاثر ہے لہذا اس کے مسائل غلط ہیں، اور ان کے تمام مسائل سے بزرگان دین نے تقریباً کنارہ کشی کی. اس میں شکار کے مسئلے سے بھی کنارہ کشی فرمائی. اس عاجز اور فقیر جس کو رائے دینے کا کوئی حق نہیں ہے، تمام زندگی اس پر ہر طرف سے غور کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ شکار جس طرح تیر و کمان سے ہیں اس طرح بندوق، پستول، کلاشنکوف، کالاکوف، راکٹ لانچر سے بھی ہے. اور شکار کے لیے وہی آداب ہے جو قرآن نے ذکر کیے کہ شکار مارتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے. اگر وہ بکرا، مینڈا، وہ جانور زندہ ملا بلا شبہ اس کا ذبح ضروری ہے، لیکن اگر وہ زندہ نہیں ملا اور اس شخص کے بسم اللہ اللہ اکبر کے بعد وہ اس کے چھوڑے ہوئے گولی یا کارتوس سے مرا ہے، اس کے کھانے میں اس عاجز فقیر کے خیال میں کوئی شک نہیں، درست اور صحیح ہو. یہ تفصیل مجھے اس لیے کرنی پڑی تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ میں نے اپنے بزرگوں کی تحقیق کے خلاف کوئی رائے قائم کی. نہیں، تحقیق وہی ہے جو بزرگوں نے کی ہے، لیکن انہوں نے ایک استصحاب حال کیا ہے. چونکہ یہ غلط ہے عبدہو کا، یہ غلط ہے جمال الدین کا، یہ غلط ہے رشید رضا کا، تو یہ بھی غلط ہے. اس طرح نہیں ہے. اس طرح سلف میں بھی ایسے مسائل شائع ہیں. مثلا روافض کے نزدیک نبی قبل النبوت اور بعد النبوت معصوم ہے، اور اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ قبل النبوت صغائر سے معصوم نہیں ہے. یہ غلط مشہور ہو گیا. اہل سنت کا یہ مذہب بالکل نہیں ہے، اور وہ روافض کرنے کو تو نبی کو جانتے نہیں، وہ تو کہتے ہیں امام ہونا چاہیے. اسی طرح جس ڈڑھیلے سے کہا جاتا ہے کہ سحرن نبی، پیغمبر پر سحر ہوا ہے، یہ بات بھی کامل نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کیا آیت ہے؟ قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. پیغمبر کو سحر زدہ کہنا ظالم اور کافروں کا قول ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پریشان ہو گئے تھے، کچھ بھول چوک سی ہونے لگی تھی. حضرت اقدس الاثر مولانا انور شاہ تو کہتے ہیں سوائے بیویوں سے ناراضگی کے کسی چیز میں سحر نہیں ہے. ایک جگہ وہ لکھتے ان کان ففی النساء. اور یہ بھی ان کو اس لیے ماننا پڑا کہ قرآن میں ہے
یفرقون بہ بین المرء وزوجی، سحر کے ذریعے میاں بیوی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو شاہ صاحب کو ماننا پڑا۔ بقیہ تمام امور میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ روایات اپنے ظاہر پر نہیں ہے بلکہ یہ معول ہے۔ میں نے دور حدیث بخاری شریف کے دونوں جلدوں میں اس کے مفصل جوابات دیے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔ ایسے بہت سارے مسائل پر اس حاجز فقیر کی نظر ہے۔ ان میں سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ معوذتین کو قرآن نہیں مانتے تھے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ عبداللہ ابن مسعود تمام شاگرد ان کے عطا ہے، مجاہد ہے، اسود ہے، علقمہ ہے، وہ سارے کے سارے پورا قرآن 114 سورتوں کے مان رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود اس روایت کے راوی ہے جس میں پیغمبر نے فجر کی نماز قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سے پڑھی، اور پھر آپ نے فرمایا کیف وجدت معبد جوہنی کو کہا۔ ابو داؤد میں معبد جوہنی کا ذکر ہے۔ تو یہ کہنا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بعض صورتوں کے بارے میں پریشان تھے، یہاں تک کہ بوقت جمع قرآن عثمان نے ان کے ساتھ قدر سختی کی، اس کی وجوہات اور تھی۔ لیکن درست بات یہ ہے کہ اصحاب رسول میں سے کسی صحابی نے کسی ایک آیت یا سورت کا بھی انکار نہیں کیا ہے۔ فقط صرف اتنا تھا کہ ابن مسعود نے وہ صورت مصحف میں جمع کی جو ان کو یاد کرنی تھی، جیسے ان کے مصحف میں فاتحہ نہیں تھا، اس لیے کہ فاتحہ پہلے سے سب کو یاد ہوتا ہے، تو اس قسم کے اچھے تعویلات کیے جا سکتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود سمجھتے تھے کہ منی میں، مزدلفہ میں یا عرفات میں قصر کی جائے، ظہر عصر وہاں پیش آتی ہے، کہاں؟ عرفات میں، اور عشاء پر مزدلفہ میں آ جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ ایمان لائے تھے اور وہ کئی سال تک ظہر، عصر اور عشاء دو رکعت پڑھتے تھے۔ تو حضرت عثمان نے صحابہ سے مشاورت کی تحاوی میں، اور آپ نے خود مکانات بنوائے، خریدے وہاں۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی کا ایک پلنگ کے برابر سونے کی جگہ ہو یا زمین ہو یا پلاٹ ہو اور وہ اس جگہ پہنچ جائے تو یتأہل، وہ وطن اصلی کی وجہ سے اہل ہو جائے گا۔ تو حضرت عثمان اس وجہ سے 4 رکعتیں پڑھاتے تھے۔ بخاری شریف میں یہ بات تو ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کاش کہ وہ 2 ہی ہوتی، جو پیغمبر پڑھاتے تھے اور ابوبکر و عمر پڑھاتے تھے۔ لیکن جب جماعت کڑی ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے عثمان کے پیچھے نیت باندھ دی۔ لوگوں نے ان سے کہا آپ کی رائے کا الخلاف شر، خلیفہ سے ایسا اختلاف جائز نہیں ہے۔ رائے کی حد تک بات ہوتی۔ مولوی صاحبان سمجھ گئے میری بات؟ الیوم احل لکم الطیبات، آج سے تمہارے لیے صاف ستھری چیزیں حلال ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور کھانا ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی حلال ہے تمہارے لیے، یعنی ذبیحہ۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن عورتیں مسلمان۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے۔ ایک بات یہ یاد رکھے کہ اہل کتاب کا اطلاق جو ہے ان لوگوں پر ہے جن کو ہم سے پہلے کتاب دی۔ مفتی اعظم ہند مولانا کفایت اللہ کو شاید یہ چوک لگ گئی تھی کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ زمانہ آل کے مرزائی یا قادیانی بھی کسی درجے میں اہل کتاب ہے، اور اس طرح مفتی رشید صاحب نے بھی اوائل میں یہ فتوے کہے تھے
مفتی کفایت اللہ نے بھی رجوع کیا ہے اور انہوں نے بھی رجوع کیا ہے. تو اس بات کو نہیں دیکھا گیا کہ اللہ فرماتے الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اہل کتاب کی اصطلاح تم سے پہلے والے لوگوں کے لیے. ہمارے بعد جو انحراف کرے گا وہ تو مرتد اور محاربہ ہوگا، وہ کیوں اہل کتاب ہوگا؟ تو ایک یہودیہ یا ایک نصرانیہ، ایک مومن مسلم جس میں تبلیغی صلاحیت ہو، ایمانی توانائی ہو، اعمال کا حسن ہو، نکاح جائز ہے. اذا آتیتموہن اجورہن، جب دو ان کو مہر، محسنین، بیوی بنانے والے ہو، غیر مسافین، نہ پانی نکالنے والے ہو، ولا متخذی اخدان، اور نہ آنے والے ہو چوری چھپ کے یار. ومن یکفر بالایمان، اور جو کفر کرے ایمان کے بعد، فقد حبط عملہ، اس کی نیکیاں گئی، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں تباہ کار ہوگا. دیکھو یہودیہ یا نصرانیہ کتابیہ وہ ہماری بیوی بنے گی، ہماری عورت وہاں نہیں جا سکتی. ایک یہودی نے ایک اسٹوڈنٹ کو کہا کالج میں، یار تم لوگ بڑے ظالم ہوئے مسلمان. کہا کیسے؟ کہا عیسائیہ آپ کی عورت بن سکتی؟ کہا بن سکتی. کہا یہودیہ کا بن سکتی. کہا تمہاری کیوں ہمارے ہاں نہیں آ سکتی؟ کہا یہ تو بہت واضح ہے، ہمارا ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے، تو ان کے ماننے والی ہمارے لیے جائز ہے. آپ بھی ہمارے پیغمبر پر ایمان بحال کریں، آپ کے لیے جائز ہو جائے گی. اسی طرح ہندو اسٹوڈنٹس تھے اور کچھ مسلمان طلباء بھی کالج یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے ملکوں میں، شہروں میں اکٹھے پڑھتے ہیں. تو اس پر بحث ہوئی کہ مرنے کے بعد جلانا اچھا ہے یا دفنانا اچھا ہے. مسلمان لڑکوں نے کہا نہیں، دفنانا اچھا ہے، اور ہندو لڑکوں نے کہا کہ نہیں، جلانا اچھا ہے. چنانچہ اس پر ہاسٹل کے اندر ایک گفتگو کے لیے وقت مقرر ہوا، اور انہوں نے قابل اسٹوڈنٹس کو یا لیکچرارز کو درخواست کی کہ آپ ہمارا فیصلہ کریں گے. مسلمان لڑکوں نے دلائل دیے کہ تدفین افضل ہے، اور ہندو چوکروں نے دلائل دیے کہ جلانا افضل ہے. تو انہوں نے جو ججمنٹ کی وہ اس طرح کی کہ مسلمان لڑکوں کی تقریر سے پتہ چلا کہ ان کی اصل زندگی، اصل خوشی، اصل نعمتیں، اصل عزت وہ مرنے کے بعد ہے. تو یہ تو خزانہ ہے، خزانہ دفنانا ہے. اور ہندو چوکروں کے بیان سے لگ رہا ہے کہ جو کچھ ہے یہی ہے، تو وہ تو کچرا ہے، اور کچرا جلانا بہتر ہے. مولوی صاحبان سمجھ گئے؟ ایک اور مسئلہ طہارت کا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہوئے نماز کے لیے. مطلب یہ کہ آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ نیت باندھ رہا ہے. نماز کے لیے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی تیاری کر رہا ہے. تو اس میں جو صیغے مقدر نکالے گئے چندہ ضرورت نہیں اس کی. فاغسلوا وجوہکم، دھو ڈالو چہروں کو، وایدیکم، اور ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو سروں کا، وارجلکم، اور پیر دھو لو، الی الکعبین، ٹخنوں تک. چار اعضاء ہے، تین مغسول ہے، وجہ، ید اور رجل، اور ایک ممسوح ہے، سر، راس. تو ہم جب وضو کرتے ہیں تو پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، اس کے بعد منہ میں ڈالتے ہیں،
پھر ناک میں ڈالتے، اس کے بعد چہرہ دھوتے ہیں۔ تو امام غزالی جو اسلام کے بہت بڑے فلاسفر ہے، ان سے کسی نے کہا تم مسلمانوں نے اپنے دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ کہا کیسے؟ کہا کہ حکم تو تھا چہرہ دھونے کا، تم نے جو ہاتھ دھونا شروع کر دیا، منہ میں ڈالا، ناک میں ڈالا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ پانی بہت زیادہ گرم تو نہیں کہ چہرہ جلس جائے، تو ہم نے ڈالا۔ پھر پانی ایسا بد ذائقہ نہ ہو کہ چہرہ مسخ ہو جائے، ہم نے منہ میں ڈالا۔ پھر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں بدبودار نہ ہو، ہم نے ناک میں سونگھا، جب اطمینان حاصل ہوا تو اب ہم چہرہ دھوئیں گے۔ باقی اس کی تفصیلات فروع میں ہیں الحمدللہ۔ امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ لا صلاۃ الا بالطہور، نماز نفل ہو یا فرض ہو، اختیاری ہو یا اضطراری ہو۔ البتہ چھوٹے بچوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ خالی ہاتھ منہ دھوئے اور سپارہ پڑھے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وارجلکم الی الکعبین جو ہے یہ عطف ہے وامسحوا برؤوسکم پر، تو یہ غلط ہے، کیونکہ ہمیشہ مسح کے اندر کبھی بھی غایہ نہیں ہوتا۔ جیسے چہرے میں فرمایا کہ دیکھو چہرہ دھو لو، ہاتھ دو کونیوں تک، تو پیر دو لو ٹخنوں تک، لیکن سر کے مسح میں کوئی حد نہیں بیان ہوئی ہے۔ اس لیے الی الکعبین کا جو غایہ ہے یہ صاف بتا رہا ہے کہ یہ غسل ہے، مسح نہیں ہے۔ والمسألة تفصیلیۃ عند الشیخ فی معارف السنن وفی اعلاء السنن واوجز المسالک وقبل ذلك فی البدائع وشرح العینی للبخاری وعلی الکنز۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ہو تم جنوب خوب پاکی حاصل کرو۔ علماء نے اس سے فطہروا صیغہ مبالغہ سے استدلال کیا ہے کہ وضو میں تو منہ دھونا، ناک دھونا سنت ہے، لیکن غسل میں فرض ہونا چاہیے۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا کسی سفر پر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، آیا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے جماع کیا عورتوں سے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پانی نہیں پایا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پس تیمم کر لو مٹی، زمینی مٹی پاک پر۔ تیمم کیسے ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، چھو ڈالو زمینی چیز پر ہاتھ مار کے، اور پہلے چہرہ، وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور پھر ہاتھ۔ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، نہیں چاہتے اللہ کہ وہ ڈال دے تم کو تنگی میں، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کر دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور وہ پورا کریں گے احسانات تم پر، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ اب یہ کہ تیمم کب جائز ہوگا؟ قرآن نے کہا کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تم نے پانی نہیں پایا۔ علماء دین کہتے ہیں کہ انسانی تگ و دو کے باوجود جب پانی کا فقدان ہو تو آدمی معذور ہے۔ پانی کا فقدان ایک حقیقی ہے کہ وہاں پانی ہی نہیں ہے، اور یا حکمی ہے۔ حکمی کا مطلب یہ کہ پانی موجود ہے، یہ بیمار ہے۔ پانی موجود ہے، بجلی نہیں ہے۔ پانی موجود ہے لیکن چڑھایا نہیں جا سکتا۔ علماء دین اس پر اتفاق کر چکے ہیں کہ پانی موجود نہیں ہے، حقیقی ہو، حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، اس کو جواز تیمم کا ہوگا۔ اور تیمم جیسے بے وضوئی سے ہے، اس طرح جنابت سے اور حیض سے اور بڑے انجاز سے بھی ہے۔ طریقہ ایک ہی ہے کہ زمین پر ہاتھ مارو، چہرے پر ملو، پھر زمین پہ ہاتھ مارو، ہاتھوں پر ملو،
علماء دین کہتے ہیں آستین بھی اور سب چیزیں ہٹاؤ، کونیوں تک پہنچاؤ۔ وضو میں 4 فرض تھے اور چونکہ یہ سہولت ہے تخفیف فرمائی گئی تو 2 رہ گئے، مسح و مسح الیدین۔ ہاں یہ ارادہ ہو تیمما یا تیممو، جس کے معنی نیت کرنا۔ الحمدللہ۔ اور زمینی چیز 3 چیزوں پر تو اتفاق ہے، تراب، رمل اور حجر، مٹی، ریت، پتھر۔ ایسی چیز جو جلس کر راکھ ہو جائے جیسے لکڑی، وہ زمینی چیز نہیں ہے، یا پگھل کر کوئی اور چیز بن جائے جیسے سونا چاندی، وہ بھی نہیں ہے۔ شیشہ کیا ہے؟ شیشہ زمینی چیز کس ریت سے بنتا ہے؟ ہاں، جس پہ تیمم جائز ہے۔ تیمم میں پھر فقہی تفصیل ہے کہ جو عبادت مقصود نہیں ہے، جیسے مس مصحف یا جنازہ یا ویسے مطالعہ و درس کے لیے تیمم کر لیا، اس پر باقاعدہ فریضہ ادا نہ کرے، یہ کمزور ہے۔ اور اگر باقاعدہ تیمم کر لیا گیا تو اس پہ سارے کام ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اول تو ضرورت ہے، پھر مطلق ہے، اور اس کے نواقض وہی ہیں جو وضو کے نواقض ہیں۔ ہاں، جن سے تیمم جائز ہوا تھا اگر وہ وضوء موجود ہوئے تو بھی تیمم جاتا رہے گا۔ والمسئلہ فی نور الرضا والمراقی والتحتاوی وغایا ونہایا وبنایا وفتح القدیر وشرحین عظیمین علی الکنز لابن نجیم وعمر ابن نجیم۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کے احسانات۔ یہ کم احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پانی کے بدلے میں تیمم کی اجازت دے دی۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور وہ عہد و پیمان جو تم سے پختہ کیا ہے۔ اِذْ قُلْتُم، جب تم نے کہا سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا مانا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ دل کے راز اور بیت جانتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین شہداء بالقسط، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے سچے گواہ بنو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، آمادہ نہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی، الا اللہ تعدلوا، انصاف نہ کرو، اعدلوا، انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ یہ ایک مسلم قاعدہ ہے کہ ہمیں کسی کی دوستی میں بھی غلط گواہی نہیں دینی اور کسی کی دشمنی میں بھی نہیں دینی۔ اس لیے فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تم اللہ کے لیے گواہی دے رہے ہو۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تو جب خدا کے لیے آپ گواہی دے رہے تو آپ کیوں اس کے اندر دغا بازی کرتے ہیں؟ چند سال پہلے چیف جسٹس کوسا نے کہا تھا کہ عدالتوں کا نظام اس لیے تس نس ہے کہ گواہ جھوٹے، اور پولیس گواہیاں بناتی ہے، پولیس سب کچھ کرتی ہے، وکیل اس کو اور رنگ دے دیتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کیا ہے اللہ نے ایمان والوں اور عمل نیک والوں سے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیتوں کی، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنمی ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہوئی ہے۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا تم پر حملہ کرنا، فکف ایدیہم عنکم، تو ان کے ہاتھ روک لیے۔ ایسے کئی واقعات ہیں، پیغمبر و صحابہ پر اوپر سے پتھر گرا رہے تھے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو، یہ ایک شان ہے توکل کی۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، پکا وعدہ لیا اللہ نے اسرائیلیوں سے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور بھیجا ہے ہم نے ان میں 12 سردار۔ نقیب مانا سردار۔ نقیب احمد ہمارے استاد شیخ کے یادگار ہے، ہمارے عزیز القدر ہے، حضرت شیخ کے عز و ناموس کا ایک پاسدار ہے۔ اللہ ان کو بہترین علوم و اعمال اور عمدہ و دلکش کامل و اکمل نعمتوں سے سرشار زندگی عطا فرمائے۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو۔ اور یہاں نماز پہ پابندی ہے۔ وہ تو کورونا جائے گا، وہ پاگل وزیر اعلیٰ، وہ دیوانے کہیں گے، مسجد سے لوگ روکتے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تب تمہارے عذاب دور کروں گا کہ نمازیں پڑھو۔ یہ کہتے ہیں جمعہ گھر پہ پڑھو، جمعہ گھر پہ ہوتے پھر عید کہاں پر، وہ زمین پر ہوگی۔ پاگل مولوی اور پاگل وزیر۔ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور دینے لگے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیسے دو گے جب آ ہی نہیں رہے ہو؟ مدرسے کیسے چلیں گے؟ خدایا اپنے خزانے متوجہ فرما، اکمل خزائن اور عقل والوں کو متوجہ فرما۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور ایمان لائے میرے پیغمبروں پر۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی مدد کی۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دیا اللہ کو بہترین قرضہ۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، دور کر دوں گا تم سے تباہیاں یا گناہ، اور داخل کر دوں گا تم کو جنتوں میں کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں۔ آہا، نہر دودھ، نہر شراب، نہر شہد، نہر بہترین پانی۔ 4 نہروں کا ذکر ہے سورہ محمد میں۔ نہر، صرف نہر ہے، نحو نہر ہے، منطق نہر ہے، فقہ نہر ہے، اصول نہر ہے۔ در صرف صرف کر دی عمر عزیز یارا، در نحو محو کر دی نہ شناختی خدا را۔ قرآن کا ناظرہ ہمارے شاگرد پڑھاتے، نہر جاری ہے۔ قرآن حفظ کا درس دیتے ہیں، نہر جاری ہے۔ مختلف مدرسوں میں مدرس ہے، مؤذن ہے، خطیب ہے، نہر جاری ہے۔ نہر صرف اس کو نہیں کہتے ہیں، نہر اس خیر کو کہتے ہیں جو قیامت کے بعد بھی ہمیں اس کے صلے ملے۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، جس نے ناشکری کی اس کے بعد تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، پس وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ سواء السبیل اصل میں صفت موصوف ہے، السبیل السواء۔ یہ قاعدہ ہے کہ صفت جب مضاف بن جائے تو پھر اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ فبما نقضہم میثاقہم، بوجہ توڑنے ان کے عہد و پیمان، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور کر دیے ان کے دلوں کو سخت۔ کیسے مطمئن ہو رہے ہیں کہ وبا ختم ہو جائے گی، وبا ختم ہو جائے گی؟ کیسے ختم ہوگی؟ داد ڈیر کم اکلی در توائے ماں، حل پوری سے ہو بھائی۔ داد ڈیر کم اکلی در توائے ماں، چکرے ازغی پتما در حانے، کار ٹول کے دا لا دا نارضا، خدا کو غصہ و غضب دلانے والے۔
عورت افسران بھی اماموں کو پکڑنے لفٹیوں سمیت اندر آتی ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے۔ پس ان کے عہد و پیمان توڑنے کے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اسلامی جمہوریہ۔ لعناہم، ہم نے سو پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور کر دیے ان کے دلوں کو سخت۔ یحرفون الکلمہ، مواضع ہی باتوں کو ہٹاتے اپنی جگہ سے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بھول بیٹھے ایک حصہ، وہ جو نصیحت کی گئی تھی ان کو باتیں بھول جانا بھی تکلیف دہ ہے۔ وہی میرا حافظہ خراب ہے، حافظہ خراب ہے، تلا لیوانے شیو لینے تا تغو لیوانے کے دل پہ کارو تا کار کم دے انسانانو دا سڑو کڑھے تا دا حافظہ خراب ہے۔ حافظہ دا عالم گورا، حافظہ شپکش پہ تکالا کے دا دی عجز فقیر گورا، خالص دا علوم قرآن سنت اور دا شان ورشاہ حضرت بنوری اور ہمارے اساتذہ کی دعاؤں کی برکت سے۔ خدا کی قسم ایک چیز مجھے یاد نہیں ہوتی، درس شروع ہو جاتے ہیں تمام علوم میں سے کڑے ہو جاتے ہیں، کتاب جلد صفوں کے ساتھ۔ وے ماں شکایت اکڑو نا استاس تدنا کار یاداش، دوی چپریک دا گناہنو لرا، زکچ علم خویو نور دے دا اللہ دا لوری، نور دا اللہ ودے نشی گناہگارو لرا۔ یہ انہی اشعار کا ترجمہ ہے جو شافی نے اپنے شیخ وکی بن الجراح سے نقل کی۔ شکوت الی وکی ان سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، لأن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی، ولا تزال تطلع على خائنۃ منہم، لا بھی نافیہ ہے، ازال ازالو بھی، تو دو منفیوں کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے جماعت، تو بھی خدا کے واسطے کہہ دے نہیں نہیں، تاکہ ہاں ہو جائے۔ اور ہمیں جانتے رہو گے ان کی کسی نہ کسی خیانت کو، الا قلیلا منہم، تھوڑا ان میں بچیں گے، فاعف عنہم، درگزر کرو، وصفہ رہنے دو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ پسند کرتے احسنیوں کو۔ احسن یحسن سے آتے محسن، یہ خدا کی دین ہے کہ ہمارے جامعہ کا ایسا نام ہے کہ اس کے جو نسبت بردار ہے وہ محسنین ہے۔ پڑے خاک جل جائے جل جانے والے، بھائی محسن موحد، محسن مخلص، تو توحید اور اخلاص کا یہاں آ کے پیمانہ دیکھو ساڑھا پلہ بھاری ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا ہم عیسائی ہے، اخذنا میثاقہم، ہم نے پکڑا، ہم نے لیا ان سے عہد و پیمان، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، بس بھول بیٹھے اچھا بھلا حصہ جو ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ حافظے کا خراب ہونا، کام کی باتوں کا بھول جانا، یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، پس ہم نے بڑھکا دی ان کے درمیان دشمنی اور کینہ، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب بتائے گا ان کو اللہ ان کے کرتوت۔ یا اہل الکتاب، کتابیو، قد جاءکم رسولنا، یقیناً آ گئے تمہارے پاس ہمارے پیغمبر، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو بیان فرماتے تم کو بتیرے وہ جو چھپا رہے تھے کتاب میں سے،
وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور درگزر کرتے ہیں بہت کچھ۔ تو پیغمبر کا شروع ہے قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا، قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ یقیناً اطفئوا نور اللہ بافواہہم، یعنی اسلام، قرآن۔ اس لیے نور کا اطلاق پیغمبر پر کرنا اگر کسی مفسر نے کیا ہے تو مجازن کیا ہوگا، جیسے آلوسی کہتے ہو نور الانوار والنبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب بشر و نور کا مسئلہ آیا تو علامہ آلوسی نے کہا جو نبی کو بشر نہ مانے اور وہ کچھ اور کہے تو لا شک فی کفری ہی۔ دیکھیے ذیل آیت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اس لیے نور و بشر پر باچا گولا کھوڑا خٹک نے بھی کتاب لکھی اور اچھی کتاب لکھی۔ نور و بشر پر اور بزرگوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نور نہیں ہے جس طرح یہ اہلیان بدعت کہتے ہیں۔ آپ کا مقام نور ہے، آپ کا مرتبہ نور ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من الی الظلمات۔ اگر کوئی کہے کہ میرے استاد نور ہی نور ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ انسان نہیں ہے۔ فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم، وہ بشر ہے، حد یہی ہے میرے علم و فہم کی، سب سے مخلوقات میں افضل عظیم القدر بھی۔ وکل آئین اتی الرسل الکرام بہا فانما اتصلت من نورہ بہم، معجزے لائے ہیں جتنے بھی رسولان کرام، آپ کے نوری نبوت کی وہ کرنیں ہیں تمام۔ بھائی ملائک نور ہے، صحیح مسلم میں ہے ان ملائکۃ اللہ خلقت من النور۔ تو جبریل کے ماں باپ معلوم ہے، اسرائیل، اسرافیل، میکائیل کے، ان کا کوئی برتھ ڈے ہے؟ پھر یہ پیغمبر کا میلاد بھی کرتے ہیں اور نور بھی مانتے ہیں، کم عقل۔ آپ کا نسب معلوم ہے، علماء نے لکھا ہے، اس کو یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ معد ابن عدنان تک نسب صحیح ہے، اور اس کے آگے جو بیان کرتے ہیں اس کو کہا ہے کذبن نسابون، جھوٹ بولتے ہیں نسب والے، اس سے آگے حرام ناجائز ہے۔ مولوی صاحبان سمجھ گئے؟ تو یہ واو جو ہے نا واو تفریح ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ بعض بدعتیوں نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ واو تفسیری کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، تو ہم تھوڑا سا مثال دکھا دیتے تاکہ تھوڑی ان کی عقل شریف میں آ جائے۔ ہاں یہ اللہ اکبر و کبیر۔ واو تفسیر اس کو کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ صورت حجر ہے، 13ویں پارے کی آخری صورت ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یا واو تفسیری، کتاب اور قرآن مبین ایک ہی چیز ہے۔ بدعتیوں کے بدعات کی وجہ سے دماغ خراب ہے، ان کو نظر ہی نہیں آیا۔ یہ سورہ نمل ہے اور 1900 پارہ ہے۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہاں بھی واو تفسیریہ ہے، اس لیے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نور آیا اور کتاب کھل کر بیان کرنے والی، یعنی وہ نور کس شکل میں ہے؟ وہ کتاب کی شکل میں ہے۔
پیغمبر مرسل کی وفات پر ابن عباس نے جو تقریر کی اس میں کہا ہے پیغمبر فوت ہو گئے، وَتَهْتَدُونَ بِهِ نُورًا، اب تم ہدایت پاؤ گے نور سے، وَهُوَ الْقُرْآن، اور وہ قرآن ہے، بخاری شریف۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، پکے کافر ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم خدا ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ناحق دعوے۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، پیغمبروں کے ایک وقفے کے بعد پیغمبر آئے ہیں۔ ان تقولوا ما جاءنا، کہ یہ نہ کہو کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی بشیر و نہ نذیر۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوات کے بزرگ، ان کے ایک بیٹے کا نام مولوی بشیر ایک نذیر ہے۔ مردان میں ایک پنجپیری تھا باچا خان، وہ کہتا تھا فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس بشیر بھی آیا نذیر بھی آیا، دونوں میں ہوں، بشا بشا واللہ علی کل شیء قدیر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا، یاد کرو جب تم کو بھیجا تم میں پیغمبر، 70,000 یا 77,000 انبیاء بنی اسرائیل آئے۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں بادشاہان بنایا۔ ٹھیک ہے خلافت جیسے تو ملک نہیں ہے لیکن ملک بھی ایک درجہ ہے۔ معاویہ نے بصرہ میں کہا تھا انا اول الملوک، میں پہلا بادشاہ ہوں۔ اور حدیث میں ہے جو رات گزارے خیر خیریت سے، من اصبح منکم معافیا فی جسدی، صبح اٹھا اور کوئی تکلیف نہیں ہے جسم میں، وآمنا بسربہ، گھر میں بھی خیر ہے، عندہ قوت، اس کے پاس خوراک بھی ہے ایک دن رات کی، فَكَأَنَّمَا حُيِّزَتِ الدُّنْيَا بِحَذَافِرِهَا، گویا کہ دنیا ساری اس کو دی گئی۔ ایک روایت میں وہ بادشاہ ہے اللہ کا شکر کرے، تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 502۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور دیا تم کو وہ جو نہیں دیا کسی کو کائنات میں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اے لوگو داخل ہو جاؤ سرزمین میں جو لکھا ہے تمہارے لیے، کیونکہ بیت المقدس ان سے بخت نصر چین چکا تھا۔ ولا ترتدوا على ادبارکم، مت پلٹو ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، پلٹ جاؤ گے ذلیل ہو کے۔ قالوا یا موسیٰ فیہا قوما جبارین، بے شک وہاں کے لوگ بڑے زوراور ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم نہیں جا سکتے حتیٰ یخرجوا منہا، وہ نکلے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ نکلے فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا، کہا دو آدمیوں نے جو اللہ سے ڈرتے تھے، خدا کی احسان تھا ان پر، ادخلوا علیہم الباب، دروازے تک تو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم وہاں تک گئے تو غالب آؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے موسیٰ، انا لن ندخلها، ہم نہیں جا سکتے اس سرزمین میں ابداً کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک کہ اس میں وہ ہے۔ فاذهب انت وربک فقاتلا، جائے آپ اور رب اور لڑکے آئے، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار میں اپنے اور بھائی کا اختیار رکھتا ہوں، فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، جدا کر دے ہمیں اور ان ناکارہ لوگوں کو،
قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، اللہ نے کہا اب یہ زمین جو ملنے والی تھی، یہ شہر جو ان کے فتح ہونے والا تھا، 40 سال نہیں ملے گا۔ یتیہون فی الارض، سرگردان پھریں گے جنگلوں میں۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، افسوس نہ کرنا ان بے راہ روی کرنے والوں کے حال پر۔ یہ بنی اسرائیل سے بیت المقدس چھین لیا گیا تھا، وہ بنی اسرائیل کا قبلہ تھا، تو کہتے ہیں کہ عمالقہ بہت زوراور تھے اور بڑے بڑے جسم تھے ان کے، تو اسرائیلی ان سے ڈرنے لگے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ اور ان کے سچے متبعین کو فتح دی، تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگوں کو ابتدا میں شکست سی ہو گئی۔ حضرت دوڑ رہے تھے تو پوچھا یا رب ما ھذا، اللہ نے کہا لا ابالی، پرواہ نہیں۔ انہوں نے کہا میں دوڑ نہیں سکتا، کہا پلٹ جاؤ۔ جب پلٹ گئے حالت تبدیل ہو گئی۔ شان ورشاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جمعرات کا دن تھا، اس صبح جمعہ تھا۔ حضرت موسیٰ فرماتے تھے مجھے پتہ نہیں کہ میں کل جمعے پر خوش ہوں یا فتح پہ خوش ہوں۔ شاہ صاحب نے اس سے استدلال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی مذہبی دن جمعہ تھا، اور فرمایا اس کا نام جو سبت ہے، سبت کے معنی کام نہ کرنا، اور اس کا نام جو احد ہے عیسائیوں کے اتوار، احد کے معنی احدن صمدن، ایک کا کام کرنا، تو یوم السبت و یوم الاحد یہ جمعے کے نام ہے۔ غزوہ بدر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو حالات دیکھنے تشریف لائے، اور بغیر کسی پروگرام کے جنگ جیسے فضا بن گیا، تو آپ نے صحابہ سے کہا عشیرو علیہ، مشورہ دے دو۔ اللہ اللہ، مقداد ابن الاسود نے اس وقت تقریر کی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میرے ساری نیکیاں لے، یہ تقریر مجھے دے۔ آپ نے کہا ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جنہوں نے پیغمبر کو کہا آپ اور آپ کا رب جا کے جہاد کرے، ہم بیٹھے ہوئے، ہم لڑیں گے آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں، یہاں تک کہ قتل ہو کے رہیں گے آپ کے سامنے، بھاگیں گے نہیں۔ فسر وجہ، آپ کا چہرہ کھل گیا۔ آپ نے فرمایا مقداد کی تقریر کے دوران میں نے دیکھا کہ اللہ فرشتوں کو حکم دے رہے کہ اترو نیچے، میرے نبی اور ان کے صحابہ کو جتوا کے رکھو۔ وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔ انشاءاللہ نظر ثانی کل ہے اور اس میں پوری ہو جائے گی سورہ مائدہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ یا اللہ پورے عالم سے وبا دور فرما، پاکستان سے، اسلامی ملکوں سے، حرمین شریفین سے، شاہی خاندان سے۔ یا اللہ ہمارے تمام بھائی برادران، ہمارے تمام بہنیں اور مائیں، ہمارے بچے، ہمارے عزیز و قریب، طلباء، علماء جس سرزمین پر ہے، مساجد، مدارس، یا اللہ فضائے سازگار فرما، مطلع صاف فرما، حکومتوں کو صحیح چلن نصیب فرما، غلط فیصلوں سے لوگوں کو ایذا پہنچانے کے امراض سے محفوظ فرما۔ اللہ یہ درس یہ عاجز و فقیر کا، دوستوں کے اخلاص کا آئینہ ہے، یا اللہ اس کو پورے جاری ساری فرما آخر قرآن تک، ساری زندگی قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمانان عالم کے عقائد و اعمال، ان کی دنیا و آخرت اس کے سامنے منور و معطر فرما۔ جو بیمار ہے خدایا صحت دے، جو فوت ہوئے ایمان پر جنت دے، جن کی کوئی مشکل حل فرما، جو مراد عطا فرما، جو دعائیں ہیں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نہ تیرا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، نہ تیرا زیادہ چاند تاروں اپنی
گے چمکنا بھول جا